औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात आसान फ़रमाए। जो रिज़्क़ के चक्कर में फंसा हुआ है अल्लाह ताला उसकी रोज़ी आसान फ़रमाए और रिज़्क़ हलाल वसी अता फ़रमाए। और जो बीमार बहन भाई हैं उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो बहन भाई जो हैं रिश्ता इज़्दवाज में जो है ना परेशान हैं, मामलात बिगड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना उन सब की जो है ना आफ़ियत में इनको रखे और उनके मसाइल हल करे और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है वो है अल्लाह ताला के जो है ना पसंदीदा 4 कलमात आपको बताऊंगी। नाज़रीन ये इतने पावरफुल हैं कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है कि ये कलमात मुझे बहुत पसंद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है ना फ़रमाया है कि अल्लाह ताला को ये 4 जो कलमात हैं इंतहा के पसंद हैं और अल्लाह ताला की ये महबूब तरीन कलमात हैं। जो भी इंसान जो है अपनी दुआ मांगने से पहले जो इन 4 जो कलमात को जो है ना यकीन के साथ, तसव्वुर के साथ, मोहब्बत के साथ और एक तस्हीर के साथ यानी कि सोच के समझ के बैठ के इसको रिसाइट करेगा दुआ मांगने से पहले, तो इंशाल्लाह उसकी कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं होगी। बशर्ते का ये कि नेक नियति हो, आपकी दुआएं जो हैं वो इस तरह की हों कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली ना हों, अपने फ़ायदे के लिए हों लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो। यानी कि कोई बुरी दुआ नहीं होनी चाहिए, वो तो बद दुआ हो जाती। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिसमें हमारी नीयत में कुछ होता है कि दूसरों का नुकसान हो, तो इस तरह की जो है ना दुआ के लिए नहीं आपने करना। बाकी आप जो अपने मामलात के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं दुरूद इब्राहीम का, तो जब आपका ये दुरूद पाक और जो इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कंप्लीट हो जाए तो मैंने आपको बताया था ना कि आपने बड़े यकीन के साथ, खुशू व ख़ुशू के साथ आपने दुआ मांगनी है। तो इससे पहले जो है ना आपने ये 4 कलमात जो है ना रिसाइट करने हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा जो है ना फरमाया है कि ये जो है ना कलमात अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। और फिर मैं भी आपको बताती भी हूँ कि बाकायदा हदीस पाक के हवाले से, ताकि आप लोग मोटिवेट भी हो सकें, आपको यकीन भी आए, ठीक है। और आपकी एक मुकम्मल तवज्जो के साथ, लगन के साथ जब करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया, अल्लाह ताला ने ख़ुद वादा किया है कि आप ये ज़िक्र करो इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हल होंगे। तो ये तो हम अपनी ज़ुबान में आपको गाइड कर रहे हैं। और ये जो 4 कलमात हैं बहुत ही मेरिकल्स हैं इसके इस्लाम में, ठीक है। तो बाकी तो देखें जो गैर मज़हब हैं वो तो अपने अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन ये हम मुसलमानों के लिए जो है ना बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो नाज़रीन चलिए आपको बताती हूँ हदीस के वाले के समरा बिन जुंदब कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को कुरान पाक के बाद 4 कलमात सबसे ज़्यादा महबूब हैं और वो भी कुरान से ही माखूज़ हैं। इनमें से जिससे चाहो इब्तिदा कर लो, कोई हर्ज नहीं है। और वो ये कलमात हैं, पहले नंबर पे है सुबहान अल्लाह, दूसरे नंबर पे है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे नंबर पे है ला इलाहा इल्लल्लाह और चौथे नंबर पे क्या है अल्लाहु अकबर। और देखिए नाज़रीन ये कितने आसान कलमात हैं पढ़ने में, रिसाइट करने में। तो अगर आप करें तो इंशाल्लाह कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। हर दुआ मांगने से पहले ज़रूर किया करें। मैं भी अपनी जो है ना हर दुआ मांगने से पहले जो है ना ये कलमात लाज़मी रिसाइट करती हूँ। मैं एक कुछ अज़ाफ़ी भी हैं, 1-2 जो हैं वो रिसाइट करती हूँ, वो भी आपको वीडियो के आखिर में बता देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई भी दुआ ऐसी नहीं होती कि जो कबूल ना हो। थोड़ी कभी-कभी देर लग जाती है, लेकिन ये कभी जो ना बेसब्री नहीं पैदा हुई, ना कभी नाशुक्री का अंसर कभी पैदा हुआ है। अल्लाह ताला जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन अता फ़रमा देते हैं। तो यही चीज़ होती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमय्यन हो।
تو ناظرین دوسری روایت میں ہے کہ قرآن کے بعد 4 کلموں کو ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے، اگرچہ وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہیں، اور وہ 4 کلمات وہی ہیں جو جن کا آپ کو میں نے بھی بتا دیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھنا ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ ایک تیسری حدیث میں بھی ہے، سب سے بہتر کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہوا ہے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ہم اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ تو ناظرین میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، یہ میں نے ترجمہ اس کا پڑھا ہوا ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ کلمات ہیں۔ آپ یہ کلمات ریسائٹ کر کے اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعمال پر بھی توجہ دینی ہے۔ تو ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے پھلکے، قیامت کے روز میزان میں بھاری اور وزنی، اور رحمان کو نہایت محبوب اور پیارے ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوڑھی اور ضعیف ہو چکی ہوں، یا اس طرح کے اور الفاظ انہوں نے کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے جسے میں میٹھے میٹھے کرتی رہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے اجر کے مساوی ہوگا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، یہ تمہارے لیے 100 ساز بند گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ میں دے دینے کے ثواب کے مساوی ہوگا، یعنی کہ برابر ہوگا۔ تو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے 100 مقبول اور کلادہ حدنوں کے ثواب کے مساوی ہوگا۔ تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو ابن خلف راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عاصم نے مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے کلمے کے ثواب میں یہ فرمایا، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے نا اس سے بھر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس روز کوئی عمل عرش کی جانب نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو کسی نے کہا ایسا عمل کیا ہے؟ تو عبداللہ بن ابی اوفی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میں قرآن کا کوئی حصہ اخذ کر لینے پر قادر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ جو میں نے آپ کو 4 کلمات بتائے ہیں ان پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ فرمایا۔ اس شخص نے کہا، یہ تو ذات الہی کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی، یہ آپ پڑھا کرو۔ اس کے بعد وہ شخص مٹھیاں بند کیے واپس چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے دونوں ہاتھوں خیر سے بھر لیے۔ نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمے باقیات صالحات ہیں۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات ہیں کا ذخیرہ کر لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا ملت۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے پوچھا کہ اس بارے میں سوال کیے، تو آپ نے جواب میں بتایا کہ ملت۔ آپ اسی طرح فرماتے رہے۔ چوتھے سوال پر بھی آپ نے فرمایا، یہ تکبیر، تحلیل، تسبیح، تمہید اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا جو میں نے آپ کو یہ کلمات بتائے ہیں، پہلے 4 بتائے ہیں، تو 5واں اس میں جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ ایڈ کیا۔ 5 کلموں کو ملت یعنی کہ اصل دین سے تعبیر فرما کر ان کی اہمیت و فضیلت کو جو ہے نا خوب اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی لے کر اسے جلایا اور اس کے پتے نہ گرے۔ تیسری مرتبہ جلانے سے اس کے پتے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے اسی طرح یہ 4 کلمات گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ امام احمد نے ایک موقوف روایت میں ذکر کیا ہے کہ ابو ایوب بن سلمان جو صنعا کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں عطا خراسانی کی مجلس میں دیوار مسجد کے پہلو میں بیٹھے رہے، ہم نے
ان سے کوئی سوال یا گفتگو نہیں کی۔ پھر ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ہم نے سوال یا گفتگو کوئی نہ کی۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، نہ تم کوئی بات کر رہے ہو اور نہ ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ کہو، اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اور 10 کے بدلے 100 نیکیاں حاصل ہوں گی، اور جو پڑھے گا اس کے لیے اللہ بھی جو ہے نا اپنا اجر بڑھائے گا، اور جب چپ ہو جائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ناظرین میں نے بہت ہی آسان کلمات آپ کو بتائے ہیں۔ آپ ہر دعا جب آپ استغفار کا ذکر کمپلیٹ کرتے ہیں، بے شک آپ اس کو 1 سٹنگ میں کر رہے ہیں، 2 سٹنگ میں کر رہے ہیں، 3 4 سٹنگ جتنی میں بھی کر رہے ہیں، یا آپ ہر نماز کے بعد میں ڈیوائڈ کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو یہ 4 کلمات جو ہے نا لازمی ریسائٹ کریں، بلکہ ایک 5واں بھی بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ بھی لازمی کریں۔ یہ 5واں ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور جو بندہ بھی ان کلمات کو ریسائٹ کر کے جو ہے نا دعا مانگتا ہے، اس کی کبھی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی، رد ہوتی بھی نہیں ہے، یہ دیر ہو سکتی ہے لیکن رد نہیں ہوگی۔ تو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی کہ میں دعا مانگنے سے پہلے جو ہے نا یعنی کہ یہ 4 کلمات تو ضرور پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ بھی 2 اور پڑھتی ہوں، وہ بتانے لگی ہوں اب آپ کو، وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ تو وہ ایک تو یہ ہے استغفر اللہ کا ہے، استغفر اللہ کی دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والی، اور اس کے ساتھ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعائیں، یہ میں نے ان کے میری جو ہے نا 7 دعائیں بن جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا جو درود ابراہیم لازمی، تو یہ 8 کلمات میرے بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ 8 نہیں بھی کرنا چاہتے تو یہ 4 کلمات تو جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ ضرور آپ ریسائٹ کریں تو، اور دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ضرور پوری ہوں گی۔ اگر آپ مزید ساتھ 2 ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو اس ویڈیو جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ہے وقت پر مل سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔